अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज के प्रोग्राम में हमने आपके लिए 4 अहम मौज़ूआत का इंतखाब किया है। कुलभूषण यादव के केस के हवाले से आज वज़ारत ख़ारजा के अंदर ब्रीफिंग हुई। बताया गया हमें कि कुलभूषण यादव के ऊपर हमारा अगला लाएअमल क्या है, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का केस कमज़ोर नहीं हुआ, बाकायदा तौर पर अब केस लड़ा जाएगा, और जब बाकायदा तौर पर केस लड़ा जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हिंदुस्तान के हवाले से किस भाव बिकती है। हम यकीनन ये केस जीत पाएंगे। पहले प्रोग्राम के हिस्से में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में हम सियासी ज़ाविये से बात करेंगे, लेकिन मामला ज़ाहिरन आपको लॉयर्स का लगेगा। लॉयर्स का एक कन्वेंशन हुआ लाहौर हाई कोर्ट बार की इनिशिएटिव के ऊपर। उसके अंदर धक्कम पेल हुई, धींगा मुश्ती हुई, लॉयर्स के ग्रुप्स आपस में दो बट गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर शदीद किस्म के गुस्से का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी टॉलरेंस नहीं है कि एक कन्वेंशन के अंदर वो बात तहम्मुल से सुन पाएँ, तो फिर GIT कैसे काम करेगी। ज़ाहिरन ये रेफरेंस था उन लॉयर्स के हवाले से जिनका ताल्लुक PMLN से है। अब लॉयर्स भी सियासी बुनियादों पर बट गए हैं, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और हम PIA की हालत ज़ार पर भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि एक ऐसी एयरलाइन जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद कमिट किया था कि उसको सही करना है, सही सिम्त पर लाना है, अब उसकी हालत क्या है। और फिर आखिर में रेंजर की एक रेड हुई इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात के इलाके में। वज़ीर दाखिला इसके ऊपर बहुत तिल मिलाए। ऐसी रेड जब कराची में होती थी तो हमें बताया जाता था वफाक की तरफ से कि ये तो सारा बहुत अच्छा मामला है, रेंजर्स के पास पावर्स हैं। लेकिन अब वफाक की पॉलिसी रेंजर्स के हवाले से क्या है, बिलखुसूस जब हर मौके पर रेंजर्स को तैनात किया जाता है। कायदम यूनिवर्सिटी में आज का हंगामा देख लें, वहाँ पर तलबा को कंट्रोल करने के लिए भी रेंजर को तैनात किया गया। पहले हिस्से पर आते हैं नाज़रीन। हमारे पास सेनेटर शरीर रहमान साहब मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, उनको शुक्रिया। हमारे पास नफ़ीस ज़करिया साहब भी मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, ये भी उस ब्रीफिंग में ज़ाहिर मौजूद है जिसको हमने भी अटेंड किया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नफ़ीस साहब, क्विकली अगर मैं आपसे समरी फॉर्म में पूछ पाऊँ, आज जो ब्रीफिंग दी गई, एक चीज़ मैं ज़ाहिर उसके अंदर मौजूद था, मुझे समझ नहीं आई कि हमारा अगला लाएअमल क्या है। हमने क्या आर्गूमेंट्स अपने वही रखने हैं जो पहले हमने किए हैं। हमने मसला नंबर 1 ICJ की जुरिस्डिक्शन को या उनके इख्तियार को चैलेंज करना है। हमने बताना है कि किस तरीके से बाहमी जो ताल्लुकात के अंदर हमारा जो मुआहदा हुआ है कन्वेंशन के ऊपर भारी है। हमारे आर्गूमेंट्स क्या होंगे, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। मैं पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की ब्रीफिंग का जो एक और बेइंतहा इम्पोर्टेंट मकसद था वो ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी मीडिया में। उस डिक्लेरेशन के हवाले, रिवाइज डिक्लेरेशन के हवाले से चल रही थी, एडहॉक जज के हवाले से चल रही थी, और बहुत सारी चीज़ें थी कि जी शायद चैप्टर्स ओपन हो गए हैं। और तो डिस इन्फॉर्मेशन, या आप समझ लें कि जिसे कहते हैं ना कि डिस्कशंस ऐसे हो रहे थे जिसमें ज़रूरी था कि लोगों को एक बैकग्राउंडर दिया जाता, ब्रीफिंग दी जाती कि किस इशू पे बेसिकली उसको किस एंगल से देखना है, इसके पीछे सारे हकायक क्या हैं, दलाइल क्या। तो इस वजह से ये ब्रीफिंग रहेगी ताकि ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल किया जा सके। ये जो आपने फरमाया है कि वहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने किया है, लाएअमल जो है भी तय हो रहा है, ठीक है। ये तो आगे के वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हमने इसको लेके चलना है, जाहिर सी बात है ये मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, जिसमें सब मिलके जो है इसका जाविया, हर चीज़ को हर जाविये से देख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका पूरा एक बनाया जाएगा कि किस तरीके से लेके चलना है। जो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा केस स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए ये तो एक हकीकत है कि ये इनका जासूस है। ये भी हकीकत है कि उसने खुद कन्फेस किया है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, कि जी मैं इस मकसद के लिए यहाँ आया था और मैंने मेरी जिम्मेदारियां थी, और मैं रॉ जो कि उनका एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, और बज़ाते खुद एक सर्विंग नेवल कमांडर हूँ। तो उस दावे को अगर आप मद्देनजर रखें तो हमारे पास जो है वो केस मजबूत है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो इस वक्त प्रिलिमिनरी या जो भी इंटरिम जो जजमेंट आई है ना, वो बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर थी कि क्या वो इस चीज को लेके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, क्या उनका रोल बनता है कि नहीं बनता ICJ का, सिर्फ इस पे। और उन्होंने कहा कि अब इस केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो फर्दर डिस्कशन होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, सारा कुछ होगा, और फिर उसके बाद जो है ये देखा जाएगा। और उसमें वो हमारा
جو لیگل پرسپیکٹو ہے, جو ہمارا اس وقت پروسیس ہے, اور جو ہم نے اس کے اوپر جو ہمارا جیسے فیصلہ دیا ہوا ہے ایک جوڈیشل پروسیس کے تھرو, اس کے اوپر اس کی بیئرنگ نہیں ہے سچ. ٹھیک. شہری صاحب, اگر میں آپ کے پاس آؤں, بہت ساری اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے. میرے سامنے ایک انڈین جج ہیں, ایکس ان کا کوٹ ہے مارکنڈے کاجو کا, جو ہندوستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر کیوں خوش ہو رہے ہیں, اصل میں تو پاکستان کو آپ نے ایک بڑا موقع فراہم کر دیا ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی کرے. تو میں ذرا موازنہ کرنا چاہتا ہوں, جو ہندوستان میں بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اتنی خوشی کی بات نہیں, اتنی آپ خوشیاں منا رہے ہیں, اس بحث سے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے, جی ہم ہار گئے, ہمارا کیس ختم ہو گیا. آپ کے ریفلیکشنز کیا ہیں؟ جی شکریہ طارق صاحب. سب سے پہلے میں کہوں گی کہ جو ہندوستان میں شادیانے منائے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے ابھی عرض کیا, وہ اسی مفروضے اور سوچ, اور جو سوچ ہے انتہا پسندی کی پر مبنی ہے, ڈس انفارمیشن پر مبنی ہے کہ یہ کوئی کیس اس وقت حتمی طور پر اس کا فیصلہ کن ایک مرحلہ گزر چکا. ایک تو ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ بھی کسی کی جیت ہوئی ہے نہ ہار ہوئی ہے, لیکن پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہوا ہے کہ انہوں نے جس آرگیومنٹ کی بات کی تھی, ہندوستان نے شروعات کی نمبر 1, تو اس پر آپ نے بحث نہیں کی, جو انہوں نے جس کلاز پر انہوں نے شروع کیا تھا. مگر میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں, آج ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے, میں تو کم از کم آئی ایم الارمڈ سن کے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا ہے. ہم قطعاً اس میں یقین نہیں رکھتے, مگر جب میں نے پوچھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, اور فارن سیکرٹری جن کے ہاتھ میں لگتا ہے نہیں تھا یہ پورا معاملہ, ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ دس از ابو ہر پے گریڈ, وہ اپنی کوشش کر رہی تھی جو کر سکتی ہیں کہ ایڈ ہاک جج تو ہندوستان نے بھی نہیں لگایا. لیٹ می بی ویری کلیئر, آپ آرٹیکل 31 آپ بھی کھول لیجئے آئی سی جے کا, اور سب کھول لیں. خارجہ دفتر بہتر جانتا ہوگا شاید مجھ سے, مے بی آئی ایم رانگ دی ایڈوائز, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی اسٹینڈ ٹو بی کریکٹڈ. ریڈ آرٹیکل 31, اس میں الیکٹڈ جج ہوتے ہیں, 9 سال کے لیے ایک ملک لگا سکتا ہے ایلیجیبل کینڈیڈیٹ. بھنڈاری تھے ہندوستان کے, اور جب پاکستان کے پاس الیکٹڈ جج کوئی اہل کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ آپ نہیں پٹ اپ کر سکے, پہلے بھی نہیں پٹ اپ کر سکے, آپ کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, تو آپ کو اتنا حق ہوتا ہے کہ ایڈ ہاک جج آپ لگا دیں جب دوسرے ملک کا الیکٹڈ جج اس پینل پہ موجود ہو. آپ نے نہیں کہا, اور آج غلط بیانی سے پیش آئے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی جج. شہری, میں آپ کو بتاؤں, آج سرتاج عزیز صاحب سے یہ سوال کیا گیا ایڈ ہاک جج کے بارے میں, اور انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ 5 دن کا نوٹس واز ویری شارٹ. دوسرا انہوں نے ایکسکیوز می, وائی واز 5 days ویری شارٹ؟ جب انہوں نے 29 مارچ کو پروٹوکول سائن کیے ہیں, جب انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بفرز بلڈ کیے نا, ڈیلیٹ دم, تو آپ کو کیسے نہیں پتا تھا کہ ہندوستان کسی انٹرنیشنل فورم پہ رجوع کرے گا؟ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایڈ ہاک جج لگ بھی جاتا تو ان حالات کے اندر عارضی طور پر یہی فیصلہ آنا تھا. کیا مطلب عارضی طور پر یہی؟ وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کس طرح اس بیانیے کو آگے لے جا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ یہ فیصلہ یہ غلط آنا تھا. صحیح ہینگنگ کا وہ ہمیشہ امتناع دیتے ہیں, اسٹے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہاں کوئی, آپ دانش کے جزیرے بنائے ہوئے ہو آپ, اور یہ بالکل اسپوکسمین کا مسئلہ نہیں ہے. میں ان کو قطعاً اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتی. وہ خارجہ دفتر کے اس وقت اسپوکسمین ہیں, وہ وہی کہیں گے جو وہ جانتے ہیں. اگین یہ سیاسی, جو اس وقت خارجہ وزیر نہیں ہے, اس وقت پرائم منسٹر ہیں, وہ بہت مصروف ہیں. انہوں نے نہ انٹرنیشنل فورم جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہے اس میں کلبھوشن کا نام لینا موضوع نہیں سمجھا. ہندوستان نے آپ کو ہائیسٹ فورم پر لے گئے. آپ کیسے نہیں توقع رکھ سکتے تھے؟ آپ نے ان کو ڈیتھ سینٹنس سنا دیا تھا, تو آپ کیسے توقع نہیں رکھ رہے تھے؟ ذرا میں ذکریہ صاحب کو اس میں لے آؤں کسی اور زاویے سے تھوڑا سا. ذکریہ صاحب, آج پریس کانفرنس کے اندر بارہا صحافیوں کی طرف سے کہا گیا کہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی. اس میں ظاہر ہماری اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم سے بہت ساری چیزیں نظر سے اوجھل ہو جاتی ہوں, لیکن یہ ایک عمومی تاثر بڑا گہرا ہے, اور کنسنسس تھا اس کمرے کے اندر کہ پہلے کیا ہمارا لائے عمل تھا, کون ریپرزینٹ کر رہا تھا, کیسے ریپرزینٹ کر رہا تھا, کسی قسم کی کوئی بریفنگ ہمیں نہیں دی گئی.
اور اب آنے والے دنوں میں جب ستاج جی صاحب سے پوچھا گیا, آپ خود وہاں پر موجود تھے, کہ جی اس کلبھوشن نے کیا جرائم کیے ہیں فار انسٹنس, تو انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ میں جانے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا معلومات فراہم کرنا تاکہ بحث جو ہے انفارمڈ رہے, اس میں کوئی چیز مانے ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے اور لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے, لیکن جب ایک ٹرائل ہو رہا ہو نا اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی کرکٹ کی میچ کی طرح رننگ کامنٹری کے طور پر چیزوں کو جو ہے مستقل باہر بھیجا جائے. یہ تو پھر اٹ ول ٹینٹ اماؤنٹ ٹو میڈیا ٹرائل, کہ آپ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پورا ٹرائل کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں باہر بھی ممالک میں ہوتی رہی ہیں جو کہ غلط ہیں, کیونکہ اس میں ڈس ایڈوانٹیج جو ہے ان لوگوں کو جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جو پارٹیز. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اشارہ جس طرف ہے, ہماری اگر کوئی کوتاہی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق اور تمام وہ شیئربل انفارمیشن دے. کہ میری ہر ویکلی جو ہے بریفنگ ہوتی ہے اور میں مستقل فون پہ اویلیبل ہوتا ہوں. جب بھی لوگ کوئی سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اینٹیسپیٹ کریں کہ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں. جب لوگ سوال کرتے ہیں وہ سوال کو میں اگر دے سکتا ہوں جواب فوراً دے دیتا ہوں, نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہم شیئر کر سکتے. لیکن بسر احترام, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ایشو ہے تو اس کے اوپر بڑے پیمانے پر تسلسل کے ساتھ میڈیا کو انفارم رکھنا, تاکہ بحث جو ہے کم از کم حقائق کے قریب تر ہو, ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ مسائل ہیں, یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر شاید مناسب نہیں ہے کہ یہ اس کو میڈیا ٹرائل کا رنگ دیا جائے. لیکن جہاں تک کہ تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعلق ہے, جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سب آن بورڈ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں کسی قسم کی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں آپ کر دیجیے صحیح, لیکن مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے تمام اس کے اوپر ہر طریقے سے جو ہے جتنی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر سب لوگ جو ہے آن بورڈ ہوتے ہیں جو اس کے متعلقہ ہوتے ہیں. ہم کوئی لائن ڈرا نہیں کر سکتے کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ مستقل جو ہے ہم بتا سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہم رننگ کمنٹری نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شاید کرنی چاہیے. ہمیں رننگ کمنٹری بالکل نہیں کرنی چاہیے, لیکن کمنٹ کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرنی چاہیے. شہری, اب اگلا فیز جو ہے وہ شروع ہونے کا ہے. آج کی پریس بریفنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اس کیس کے اگلے حصے کے لیے تگڑی تیاری کر رہا ہے, سنجیدگی سے, مزید سنجیدگی سے کر رہا ہے. اب یہ بھی آرگومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں یہ بھی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہندوستان نے کیا داؤ پیچ کھیلنے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آئی سی جے کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو دیر از نتھنگ ہڈن. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا چاہیں گی کہ آنے والے فیز کے اندر کیا کیا معلومات ہمیں فراہم ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی پرمغز اور بامقصد قسم کی بحث تو کر سکیں؟ جی طرف صاحب, ہم سب ایک پیج پہ ہونا چاہیے ہمیں اس ایشو پر. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جھنڈے پر کوئی ضرب لگے یا مزید ہندوستان کی جو ایک کیمپین رہی ہے اور وہ کیمپین بیانیے کے حوالے سے رہی ہے, نیریٹو کے حوالے سے رہی ہے, آپ کو انہوں نے کٹھیرے میں کھڑے کر کے رکھا ہوا ہے. اگین یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ میں فورن آفس کے اسپوکسمین کو اس وقت اپنی پوائنٹ سکورنگ کروں. میں نہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتی ہوں, مگر یہ پولیٹیکل اونرشپ کی بات ہے. سیاسی اونرشپ خارجہ پالیسی کی بالکل ٹاپ سے ہوتی ہے, پی ایم ہاؤس سے ہونی چاہیے, کیونکہ خارجہ وزیر کا, وزارت کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے. اور ایسے اس طرح کی کرائسس میں ہمیں فوراً, ایک تو آپ کے پاس فورم ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بن گئی ہے پارلیمنٹ کی, میں بھی اس کی ممبر ہوں. اس میں لاسٹ آئٹم میں نے خود یہ سوال کیا تو بیچاری فورن سیکرٹری نے کوئی جواب دیا اینڈ شی واز ناٹ آتھرائزڈ ٹو. تو اس طرح تو جب شراکت داری نہیں ہوگی, کنسلٹیشن نہیں ہوگی, میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, نہ آپ ہے نہ میڈیا پہ یہ باتیں طے کی جاتی ہیں. بات بالکل صحیح ہے, رننگ کامنٹری بھی نہیں ہوتی, لیکن ہندوستان روز بریفنگ کر رہا تھا اراؤنڈ دی ایشو. وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے اور دونوں ممالک کے لیے میں امن بہت ضروری ہے, لیکن امن جب ہوتا ہے جب آپ کا جو اس وقت دونوں فریق ہوتے ہیں وہ اس لائن عمل میں آنا چاہتے ہیں. اس وقت لگتا ہے ہندوستان نہیں آنا چاہتا, وہ آپ کو کٹھیرے میں لے گیا ہے جب کیس آپ کا تھا. اب میرٹس اس کی بہت اسٹرانگ ہیں آپ کے لیے, آپ جو چاہیں کر لیں, یو کین ناؤ ٹیک دس ٹو اندر لیول.
لیکن کم از کم اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس تو لیڈرشپ ان کی اڈاپٹ کرے. یہ تو نہیں ہوا ہے, یہ قطعاً نہیں ہوا ہے. اور مفروضوں پر, اتنے اہم ایشو پر پورے ملک میں ڈسکشن ہوتا رہا. وہاں برکھا دت اسی وقت سب کچھ بتاتی رہتی تھی. obviously she was well briefed. اور ٹویٹر پہ سشما سوارج بھی رات کو لگی رہتی تھیں. جو جیسی ڈیسیشن آیا ہے پاکستان کی طرف سے, آپ فارن آفس کا انتظار کرتے. یہ فارن آفس کے ترجمان کا کام نہیں ہے. آپ بے شک اپنی ویکلی بریفنگ رکھیں, لیکن آپ کی طرف سے, خارجہ دفتر کی طرف سے اس پر ایک اہم حکومت وقت کے پاس اور بھی پلیٹ فارمز اویلیبل, اور بھی پلیٹ فارمز کی طرف سے شراکت داری ہونی چاہیے. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. شہری, آپ کا بہت شکریہ اور بہت اہم نقطہ ہے. ناظرین, نفیس صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ ایک میڈیا کا ایشو بن گیا ہے جب لائرز کی تنخواہوں تک ڈسکس ہو رہے ہیں, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو آئی سی جی کے اندر جج ہے اس کا مذہبی رنگ کیا ہے. تو پھر آپ میڈیا کی بحث سے بچ نہیں سکتے. آنے والے فیز کے اندر بے شک نیشنل سیکرٹس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھیے, لیکن بنیادی معلومات فراہم کرنی ہوگی کہ پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہے, کس طریقے سے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ توقعات کیا ہیں جو ہم نے اپنے سٹینڈ کے ساتھ اور آئی سی جی کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہیں. معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے, پبلک کی رل میں بھی آ گیا, تو ڈیبیٹ کو پرمغز بنانے کی ضرورت ہے. اگلا سیگمنٹ تیار ہے ناظرین. دھینگا مشتی لائرز کے درمیان کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر شعبے کے اندر یہ ہوتا ہے, لیکن یہ دھینگا مشتی جس کا ہم ذکر آج کریں گے اس کا تعلق براہ راست پولیٹیکل سپلٹ سے ہے, جس نے لائرز کی باڈیز کو بھی درمیان میں سے آزادہ کر دیا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سیاسی گرمی کیا بڑھی کہ اب لائرز بھی آپس میں دھینگا مشتی ان کی شروع ہو گئی ہے. آج کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم حامد خان صاحب سے بات کریں گے, ماہر قانون ہے پاکستان تحریک انصاف, اور لائرز کی باڈیز کے اوپر ان کا بڑا انفلوئنس. حامد خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویری سیڈ ڈیولپمنٹ, جب سیاسی بنیادوں کے اوپر لائرز آپس میں بٹے ہوئے نظر آئیں, اٹس ناٹ اے ہیپی سچویشن. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ نواز شریف کے گروپ کے ساتھ گتھم گتھا ہے. از دیٹ یا نہیں؟ جی بالکل غلط بات ہے, یہ غلط بات پھیلائی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وکلا کی جو ریپرزینٹیو باڈیز ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اور اس طرح سے سندھ ہائی کورٹ, ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک ملک کی کنونشن کرنی ہے اس کویشچن پر کہ جب جے آئی ٹی کا آرڈر ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, تو کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں رہا کہ یہ ابھی بھی پرائم منسٹر رہے اور ان کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ ان کی تفتیش کریں. ایک قانونی نقطے کی بنیاد پر, رول آف لا کے معاملے کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 20 تاریخ کو سپریم کورٹ بار کے تحت ایک کنونشن کیا جائے گا لاہور ملکیر, اور اس میں سارے لوگ آئے ہیں, بلوچستان سے, کے پی کے سے, سندھ سے بھرپور نمائندگی آج تھی, اور کل شام سے بلکہ آئے ہوئے تھے, اور پنجاب بھر سے ساری بار ایسوسی کے نمائندگان آئے ہوئے تھے اس میں حصہ لینے کے لیے. بہت ساری کنونشنز ہوتی رہی ہیں جب بھی کبھی وکلا کی تحریکیں چلی ہیں, چاہے 2007 کی تھی, چاہے 2003 کی تھی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حملہ کیا گیا ہے, یہ وکلا نہیں ہے, نہ وکلا کے نمائندگان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے وکیل ہیں, مثلا پروسیکیوشن برانچ سے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل برانچ سے ہیں, کسی بار کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں تنخواہ دار ہیں, کسی بار کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, کسی بار کے ممبر نہیں ہے. یہ نہیں, بار کے ممبر تو ہو سکتے ہیں, لا آفیسر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ وکلا کے نمائندے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرکاری طور پہ حکومت نے رکھا ہوا ہے ایز لا آفیسر, جن کو تنخواہ دی جاتی ہے, جن کو حکومت کی طرف سے مرات ملتی ہیں. لیکن ہمیں سب یہ پاکستان بار کاؤنسل نے جو ریگولیٹری باڈی ہے, پاکستان بار کاؤنسل نے اسی معاملے کے اوپر جو ریگولیٹری باڈی ہے اس نے اپنا واضح پریس ریلیز جاری کیا ہے, اور ہمارے سامنے ظاہر ہے آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, بالکل پڑھا ہوگا, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے ہم اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے ہیں, اور یہ غیر قانونی ایکٹیویٹی ہے, اور نام لیے ان لوگوں کے جو آج کے کنونشن کو لیڈ کر رہے تھے, جن کو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ہماری طرف سے یہ نکالے گئے ہیں. تو ایک ریگولیٹری باڈی نے تو اس کو کنڈون نہیں کیا.
देखिए, रेगुलेटरी बॉडी का कोई काम नहीं है पॉपुलर मूवमेंट्स के साथ में आने का, लेकिन बहरहाल ये भी रेगुलेटरी बॉडी जो कह रही है उसका हमारे ग्रुप का एक आदमी इन्होंने खरीदा था और उससे 12 से 11 की मेजॉरिटी करके ये इस वक्त हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं। हालांकि ये पॉपुलर सेंटीमेंट नहीं है वकला में। वकला की पॉपुलर बॉडी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और ये कोई नहीं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं कानून के तहत कि वो किसी को जो लेजिटिमेट एक्टिविटी है कानूनी तौर पे हो रही है उसको रोकें। इसलिए पाकिस्तान अगर चंद लोग जो है इस वक्त हुकूमत की पुष्टपनाही पर है तो उनको ये हक हासिल नहीं कि वकला की जो पॉपुलर एक्टिविटीज़ को रोक सके। असल जो वकला की पॉपुलर सेंटिमेंट है वो सारा इस बात पर है कि एहतसाब होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ का तकाजा है। बसर एहतराम, मैंने जब हमें सब कहा कलामी की मेरी आदत नहीं है, लेकिन बसर एहतराम जब मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान से पूछा, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा जी नंबर एक, हमारे जो ऑफिस हैं वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड ऑफिस हैं, किसी को पसंद हो या ना हो। नंबर टू, हमारी जो इख्तियारात हैं उनको पॉपुलर सेंटीमेंट ओवरराइड नहीं करता। नंबर तीन अहम बात की उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर तो हुकूमत का ठप्पा लग रहा है, उन्होंने कहा जी कि हम पर हुकूमत का ठप्पा लग रहा है तो हामिद खान साहब का जो ग्रुप है क्या उसके ऊपर पीटीआई का ठप्पा नहीं है? तो बुनियादी तौर पर ये पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन बन रहा है। तो आप चूंकि एक्टिव मेंबर है पीटीआई के, तो आपके हवाले से कहा जाता है कि आप पुश कर रहे हैं पीटीआई का एजेंडा थ्रू लॉयर्स मूवमेंट। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद है, झूठा प्रोपेगेंडा है पीएमएलएन के कहने पर। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी है, इसमें हम 10 मेंबरान जो थे, 23 में से 10 मेंबरान आज इस कन्वेंशन का हिस्सा थे। तो ये कैसे कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल इसके साथ नहीं है? पंजाब बार काउंसिल के भी बहुत सारे मेंबरान आज मौजूद थे। ये बात हरगिज ये ग्रुप्स का मसला बना के जानबूझ के जो असल इशू है उसको पीछे करने की कोशिश कर। असल इशू तो बड़ा सीधा साधा है, इसमें कोई क्वेश्चन हमारी ग्रुपिंग का नहीं है, ये क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ का है और आइन की बालादस्ती का है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी का। अगर एक वर्डिक्ट दिया है तो कोई इखलाकी जवाज नहीं रह गया कि नवाज शरीफ साहब उतनी देर तक कंटिन्यू करें जब तक कि उसकी तफ्तीश की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। ये बड़ा सीधा साधा प्रोपोजिशन है। लेकिन इसी तो जो आपने पॉपुलर सेंटिमेंट का जिक्र किया, इसके ऊपर जज साहिबान जो जजमेंट आपके सामने है, जो असल जजमेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपके सामने है। जीआईटी बनवाने के लिए जो बेंच सुपरवाइज कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या आपके सामने है। जीआईटी अपना काम भी कर रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जिसकी इंडिपेंडेंस के लिए आप बात कर रहे हैं, उसके बेंच और उसके जजेस ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की, तो आप क्यों मांग रहे हैं? नहीं, मैं कहीं पर दिखा दें कि उन्होंने लिखा हो कि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस मामले पर खामोशी रखी है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि अब इस्तीफा देने से मना कर दिया गया है उन्हें, ये बात उन पर छोड़ी गई है। ये प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा ऑफिस है, उनको खुद ख्याल करना चाहिए कि वो इखलाकी और कानूनी जवाब खो बैठे हैं, इसलिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खामोशी इख्तियार करके उन पर छोड़ा है कि आप खुद ख्याल करें कि भाई आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि जैसे वो मना कर दिया गया। जजमेंट में कौन सी ऐसी चीज है जो खामोश? सारी चीजें खुल के बयान की है उन्होंने, तो अगर उनको चाहिए होता तो लिख देते ना जी उसमें। देखिए, इस तरह से तो वो ये भी कर सकते थे कि वो इनको उतनी देर के लिए सस्पेंड कर देते, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको खुद इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमारी जजमेंट का एक्चुअली क्या मतलब है बिटवीन द लाइंस, कि आपको जब तक आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अदारे जो हैं आपकी तफ्तीश कर रहे हैं तब तक आपको चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहना चाहिए। ये बात तो बड़ी वाजे है, ये उन पर छोड़ी गई है, उनको रोका नहीं गया, कहीं ये फाइंडिंग दी गई कि ये इस्तीफा नहीं दे सकते। $1 मिलियन क्वेश्चन जो है, $1 मिलियन क्वेश्चन हमारे साथ ये है कि व्हाट नेक्स्ट? 2 व्यूज हैं। अब आगे क्या करेंगे आप? हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह से बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, रूल ऑफ लॉ की वॉलेशन हो रही है, और कोई तफ्तीश आज़ादाना और मुनसफाना नहीं हो सकती जब तक प्राइम मिनिस्टर इन अदारों का सरबराह है। हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हामिद खान साहब की आप बात सुन रहे थे। मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे। विल कीप एन आई ऑन दैट। हम एक और भी बात करेंगे अगले सेगमेंट के अंदर जिसका ताल्लुक PIA से।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। PIA या PJIA यानी इसको खा जाएं या इसको चलने दें, जो अभी रिपोर्ट सामने आई है सेनेट की खुसूसी कमेटी बराए PIA कारकर्दगी की रिपोर्ट, कारकर्दगी का लफ्ज़ इसके अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि लगता ये है कि कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिशात की गई हैं। हमारे पास सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट खुसूसी कमेटी बराए PIA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आज अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के लिए तो नहीं आए, PIA पर बात करने के लिए आए, लेकिन जाहिर है बुनियादी मसला क्या है PIA के साथ, आप क्यों नहीं उसको दुरुस्त कर पा रहे? इतनी सिफारिश, इससे मतलब है कि नई एयरलाइन खड़ी कर लें आप, जितनी आपने सिफारिशात दी हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये एक इंतहाई अहम इशू है जिस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर तरीन बात यही हो सकती है कि जो मसला है वो मैनेजमेंट का है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी कोई अदारा चल नहीं रहा होता ना, उसकी सिर्फ एक वजह होती है कि मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होती, वो मिसमैनेज करते हैं। टॉप मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट? नहीं, टॉप बॉटम के बाद यहाँ पे आजकल इस मुल्क में इख्तियार टॉप के पास होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट और है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छे भले इख्तियारात दिए गए, उसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी कि जनाब ये बिज़नेस प्लान लाएंगे और फलाना लाएंगे, लेकिन हमने ये देखा अमली तौर पे कि वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह फेल हुए। इसी तरह से कई आपने चेयरमैन बना के देख लिए बिजनेसमैनों के, वो एक जो थे बिजनेसमैन बहुत बड़े, वो जब ज़रा सा बुरा वक्त आया PIA पे तो वो 5 साल के बच्चे की तरह आंसू बहा रहे थे एक TV पे बैठे। तो इस तरह के लोग चलाएंगे। और फिर इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो असल में देखें, एक तो मिसमैनेजमेंट, उसके नतीजे में जो करप्शन होती है ना। अच्छा आप देखें हमेशा होता क्या है, जब कोई मसाइल पैदा होते हैं ना, मैं PIA की बात नहीं कर रहा, PIA का मुझे थोड़ा सा पता है हर जगह कि जी ये यूनियन ने कर दिया है और ये जो जहाज़ है, फ़ी जहाज़ जो है पाकिस्तान के पास 19,000 है, PIA में दीगर एयरलाइनों में 4,000 होते हैं, 6,000 होते हैं। ये सब झूठ है, गलत है, ये बोतान है। इसलिए बोतान है कि ये नहीं देखा जाता कि किसके कितने मुलाजमीन हैं। हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे जो PIA है वो हस्पताल भी चला रही है, वो मोटर ट्रांसपोर्ट भी चला रही है, वो इंजीनियरिंग भी चला रही है, वो किचन और फील्ड सर्विस भी चला रही है, और बाकी एयरलाइनें ये नहीं चलाती, सब आउटसोर्स है। आपकी मजदूर पसंदी काबिल तारीफ है। नहीं, मजदूर पसंदी नहीं, लेकिन मेरी बात, पायलट्स को हाथ नहीं लगा सकते, एयर होस्टेस को हाथ नहीं लगा सकते, इतने तगड़े हैं वो। क्या उसका किया जहाज के कॉकपिट के अंदर बैठ के चल रहा है? देखें मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट पूरा होने दे। बात ये कि ये एक दफा नहीं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कह रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया को कहता हूँ, मैं कोई किसी एक को नहीं। जब होती है एक घिसा पिटा जो आर्गूमेंट है कि जी इतने जहाज हैं, इतने बंदे हैं, भाई बात यह है कि आप ये बताइए कि जिनके पास फी जहाज कम लोग हैं वो अपने रेवेन्यू का कितना खर्च करते हैं। वो PIA से आज भी कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। PIA 19, 20, 21% करता है तो वो 32%, 28%, 30% करते हैं। अगर सारा कुछ दरमियान में और नीचे इतना ही ठीक है तो ऊपर वालों को रखता कौन है? आप ही रखते हैं ना। ऊपर वालों को ऊपर ही वाले रखते हैं। आप ऊपर वाले हैं ना। मैं तो कब कह रहा हूँ भाई, जो हकायक है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। तो फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? असल में जिम्मेदारी तो उन्हीं की हुई ना जो रखते हैं। लेकिन चीज ये है कि जब आप एक परसेप्शन ये क्रिएट कर देंगे कि जी ये मसले हैं दो, इसको ठीक करने ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक नहीं होता। हर दफा आप यही कह के नए लोग लेके आते हैं ना कि जी यूनियन। जी मैं तो नहीं कहता, ये तो आप, मैं आपको कह भी नहीं रहा ना मैं, लेकिन ये चीज डेवलप मीडिया भी करता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको मैंने इस्तारे के तौर पे लिया। हाँ, मजमूई तौर पे मीडिया भी यही चीज, क्योंकि आसान काम जो है बताएंगे नहीं, जो बताएंगे नहीं सर, ये पता पहले से है ना, वो कुछ ना कुछ तो वो घुसेड़ना होता है ना, तो वो पहले से, ये आसान काम है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो करनी नहीं है। मैनेजमेंट को निकाल, टाइयां पहननी है, सूट पहनने, मैनेजमेंट को निकाल दें सेनेटर साहब, मैनेजमेंट को निकाल दें, बोर्ड को फारिग करें। जो लोग जिन्होंने खाया है, इसको तबाह किया है, उनको लटकाएं ना, फिर कुछ तो करें ना। लटकाएं, आप लटकाएंगे, देखें लटका भी नहीं सकते। ये कोई एक मसला थोड़ी है इस मुल्क। देखें इस मुल्क में आप इनकलाब की बात ना करें, इसलिए ना करें कि एक के पास पावर नहीं है। इनकलाबी काम वहां पे होते हैं जहां एक बंदे के पास पावर होती है। एहतसाबी लटकाने को कह रहा हूं मैं, इनकलाबी लटकाने को नहीं कह रहा। एहतसाबी भी लटका नहीं इसलिए सकते कि आपकी अदालतें मौजूद है। 240 केस सिर्फ इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में जो स्टे पे हैं लोग। आप कोई रिफॉर्म करें, आपको 1 मिनट में स्टे ऑर्डर मिलता है। आप किसी को निकाल लें, रखें, फलाना करें, प्रमोशन, उस तक पे स्टे ऑर्डर हुए हैं।
تو آپ یہ ریفارم یا انقلاب کا سوچیں بھی نہ. تو پھر کیا کریں؟ کریں یہ کہ مینجمنٹ اچھی رکھیں, ایوولوشن پروسیس. میں تو دیکھا نا جس کو نہیں رکھنی وہ نہیں کہہ رہا ہوں نا, آپ تو نہیں رکھیں گے نا بھائی. بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا ذہن کلیئر کریں کہ یہ مسائل, مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کی لیکیج اگر ٹھیک ہو جائے تو پی آئی اے منافع میں آ سکتا ہے. پی آئی اے کے امپلائیز پہ کوئی خرچہ ورچہ خاص نہیں ہوتا, دوسرے ایئر لائنوں سے کہیں کم آج بھی ہو رہا ہے, چاہے 5,000 ڈیلی ویج امپلائی ہیں اور 14,000 پرماننٹ امپلائی ہیں. 19,000 کے باوجود ہمارا ریونیو کا بہت ہی کم پرسنٹیج امپلائیز پہ خرچ ہوتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں کہ کوئی کپتان سو رہا ہے, کوئی کاکپٹ میں اللہ جانے کیا کر رہا ہے, کوئی اور کسی کے خلاف ایک تو ایکشن ہونا تو دور کی, ایک زمانے میں خود بخود ایکشن ہوتا تھا, آٹومیٹک سسٹم تھا. اب ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مینجمنٹ, اس طرح کی مینجمنٹ ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو انڈسپلن ہوگا تو ہر شخص یہ سمجھے گا میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ہر شخص کوئی نہ کوئی ایڈ ہاک سی ای او ہے ہمارا, ایڈ ہاک سی ای او ہے, ایڈ ہاک سی ای او ہے ہمارے پاس. ایڈ ہاک سی ای او وہ تو خیر اس کو وہ ہو گیا, اپنا ایڈ کر دیا گیا. یہ مہتاب عباسی صاحب بہتر آدمی ہیں, ایکشن بھی لے رہے. پہلی دفعہ 2 بندے سسپینڈ ہوئے, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. سسپینشن کے اوپر آپ خوش ہیں؟ انکوائری ہو رہی ہے نا ان کی, لیکن سسپینڈ کبھی نہیں ہوتے تھے. یہ تو بادشاہ ہیں نا سارے. تو یہ مہتاب عباسی صاحب نے ایکشن کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے, 2-4 ایکشن سے نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ کو 6-8 آدمی بہتر تلاش کر کے اگر ہائر مینجمنٹ میں رکھ لیں. پی ایم صاحب کو کہا ہے آپ نے؟ میں یہ کہہ ہی رہا ہوں نا, انہیں بھی ویسے جب ملتے ہیں تب بھی کہتا ہوں. پی ایم صاحب کا سنواتے ہیں کہ پی ایم صاحب نے ہی میڈ اٹ ساؤنڈ سو ایزی. سنواتے ہیں کہ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا. پی آئی اے کے بارے میں بات کریں, سنائیے جی. پی آئی اے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے, اس کا نام ہے روزویلٹ. اس کو آپ بیچیں, پی آئی اے کے سارے قرضے اتاریں, پی آئی اے کے لیے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دے, اور نئے جہاز خریدیں. روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے فی الحال, بہترین سروس دیں, نئے جہاز دیں, ایک نئی ایئر لائن بنائیں. پی آئی اے نے تو ایمریٹس کو کھڑا کیا, پی آئی اے نے تو سعودی ایئر لائنس کو کھڑا کیا. اتنا آسان ہے یہ؟ دیکھیں یہ بات پرائم منسٹر صاحب کی درست اس لیے ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تھی نا, اس وقت پی آئی اے کے اوپر 320 ارب کا قرضہ نہیں تھا, کم کا تھا. اور یہ جو ہوٹلز ہیں نا, یہ تقریباً کوئی 1100 ارب کے ہیں اب اس وقت. تو اب ان سے بھی کام نہیں چلے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی 5 ارب کا نقصان ہوا ہے اسٹرائک میں, اور پیپلز پارٹی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں پوری ملوث تھی اس کے اندر. اور آج جو پی آئی اے کا برا حال ہے, ذرا 4 سال پہلے چلے جائیں پی آئی اے کا کیا حال تھا, کس طرح سے بھرتی کی گئی, کس طرح سے نوچا گیا. رپورٹ پڑھتا ہوں تو اس کے اندر اس سے زیادہ برا حال لگتا ہے مجھے. کہاں پہ؟ جب آپ کی رپورٹ پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہی ہے, بطور صحافی پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ بالکل خانہ خراب ہے. مہتاب عباسی صاحب کہہ رہے بند کر دیں, اور آپ نے اس کو کہا کہ بند کرنے سے میں اس کے حق میں نہیں ہوں بند کرنے. لیکن عباسی صاحب کہہ رہے بند کر دیں. یہ آسان کام ہے نا. نہیں, 4 سال میں اگر دیکھیں یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, طلعت حسین کہہ رہے ہیں بند کر دیں جیو کو, یہ بہت آسان کام. نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں بھی نہیں کہہ رہا نا, اسی لیے بند کرنا تو بہت ہی آسان. آپ کی اپنی پارٹی کا بندہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں, جو ہیڈ کر رہا ہے اس کو. پارٹی ایشو نہیں ہے ان کی بھی. ایک لحاظ سے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. لیکن چیزوں کو ٹھیک کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے, بند کرنا آسان ہوتا ہے. You're entering in your 5th year, اور پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر فوکس رہا ہے. میری بات سنیں. 5 سال کے بعد رزلٹ کارڈ پہ پی آئی اے کے آگے کیا لکھا ہوا ہو؟ ایک سائیڈ ہم بیان کر رہے ہیں, دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ہمیں 16 جہاز ملے تھے, آج 38 ہیں. آج پی آئی اے جو ہے اس طرح, مطلب اگر وہ 320 نکال دیں تو پی آئی اے کو نقصان میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ڈیسٹینیشنز کھول دی ہیں جو پہلے یہ پچھلی حکومتیں بند کر کے گئی تھی, تباہ حال کر کے گئی تھی. ہم نے بھرتی پہ پابندی لگائی, ہم نے مزید بھرتی نہیں ہونے دیے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا, لیکن چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ مزید ٹھیک ہونے والی ہیں, ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. 1 سال میں کر لیں گے؟ 1 سال میں بھی ظاہر ہے. اگر 4 سال میں ریلوے ٹھیک ہوئی ہے, پی آئی اے ٹھیک ہوئی ہے, انرجی پروجیکٹس ٹھیک ہوئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے, تو پی آئی اے کیوں اور مزید ٹھیک؟ اس کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام بنتا ہے, لیکن ابھی ہم we have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق
الٹے پانی کے رخ سے ہے. الٹا پانی کیسے؟ ابھی تک ہم دیکھتے آئے تھے کہ سندھ کے اندر سے چیف منسٹر یہ کہتے تھے کہ رینجرز اگر انہوں نے ریڈ کی ہمیں بتائے بغیر تو ہم ان کو نہیں آنے دیں گے اور پاور ایکسٹینشن نہیں کرنے دیں گے. اب وزیر داخلہ جو اس وقت ان بیانات کے اوپر معترض ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ وفاقی اداروں کے ساتھ ایسا آپ نہیں کر سکتے, آپ ان کے ہاتھ نہیں روک سکتے, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا, پاور دیا. اب ان کی طرف سے رینجرز کی طرف سے ایک ریڈ کی گئی اسلام آباد کے مضافاتی علاقے کے اوپر, ایک جگہ پر انہوں نے ریڈ کیا تو وزیر داخلہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے پولیس کو نہیں بتایا اور اگر آپ نے اس کی وضاحت نہیں دی تو ہم آپ کی پاورز جو ہیں واپس لے لیں گے اور یعنی دوبارہ سے آپ کو دھکیل دیں گے اسی طرف جہاں پر آپ پہلے سے موجود تھے. وزارت داخلہ سے یہ استدعا ہے کہ جب آپ سندھ کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض کرتے تھے تو یہ وضاحت کی جائے کہ سندھ کے اندر جو رینجز ریڈ کرتی تھی اس کے اندر قانون کس طریقے سے اس کا بول بالا ہوتا تھا اور اب جب ریڈ کی گئی ہے تو اس میں قانون کی وائلیشن کس قسم کی ہوئی ہے. مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ یہ خبر درست ہے کیونکہ ابھی تک وزارت داخلہ کی طرف سے اعتراض نہیں کیا گیا. دوسری بات, جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ آیا تھا تو اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ایسے معاملات کے اوپر پبلکلی آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے. رینجرز وفاق کا ادارہ ہے, وزارت داخلہ کے ماتحت ہے, جب ان کے معاملات کو آپ بذریعہ اخبارات بیانات کے ذریعے سامنے لے کے آئیں گے جو ایک ڈسپلن کا ایشو بھی ہو سکتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے, ایک انڈیویجول ایکٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ دوسروں پر اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ آپ اندر کے معاملات کو باہر کیوں لے کے آئیں. بطور صحافی ہم جاننا چاہیں گے کیا ہو رہا ہے, لیکن اپنے اداروں کے ساتھ جو بات چیت ہے یا اس کے اوپر اعتراض ہے اس کو سامنے لے کے آنا ایک انتہائی ناکامی کی اگر داستان نہیں بھی ہے تو کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر رینجرز کچھ کام کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو, اور اگر اس کے اوپر اعتراض ہے تو ڈسپلن کے اندر رہتے اس کے اوپر آواز اٹھائیں, ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ سندھ کے لیے رینجرز کی اور پالیسی مرتب کی ہے اور پنجاب اور اسلام آباد کے لیے اور پالیسی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.